نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کس قدر تھی، وہ ہر شخص کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب عام سادہ لوگ مسلمان 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان قربان کرنے والے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں اور اپنے کانوں سے نبوت کو سنا نہیں، ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بے حرمتی یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی گستاخی برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کا شدت کے ساتھ انتظار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر، خواہ وہ کوئی بڑا حکم ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوٹا حکم صادر فرمایا ہو، کسی بھی قسم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا اور صحابہ کرام سے کوئی پیچھے رہ جانے والا ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام میں سے ہیں اور امت مسلمہ کے عظیم لیڈر، عظیم رہنما، عظیم جرنیل تھے، جن کے نام سے شیطان بھی کانپتا تھا، ان کا راستہ چھوڑ دیتا تھا شیطان، جس راستے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گزرا کرتے تھے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی مسلمانوں کے اندر ایسا شوق اور جذبہ اور ولولہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت لوگوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعے کے اندر بیان کیا جائے گا آپ حضرات کے سامنے، کہ مسجد نبوی کے متصل ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا اور مکان کی چھت پر ایک پرنالہ تھا۔ پرنالہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چھتوں کے اوپر جس طریقے سے آج کل ہے کہ پائپ وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں کہ بارش کا پانی وہاں سے نکل کر نیچے زمین پر گرتا رہے۔ تو پہلے کیا ہوتے تھے کہ پرنالے وغیرہ ہوتے تھے، کوئی لوہے وغیرہ کے یا اور کسی قسم کے، وہ چھتوں کے اندر لگایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے چھت کے اوپر گرنے والا جو بارش کا پانی ہوتا تھا وہ زمین پر گرتا رہتا تھا، چھت کے اوپر جمع نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرنالہ نصب کیا تھا اپنے چچا کے گھر پر، ان کے مکان کی ایک چھت پر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے سے بے خبر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزر رہے تھے مسجد میں جانے کے لیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نیا جوڑا پہنا ہوا تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے گزرنے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر 2 مرغے اتفاق سے ذبح کیے اور ان کا خون تھا، تو وہ اس پرنالے میں سے جب نیچے گرا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر کچھ چھینٹے پڑ گئے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں پر حکم دیا، حکم صادر فرمایا اس چیز کا کہ اس پرنالے کو اکھاڑ دیا جائے یہاں سے۔ وہ بھی صرف اس وجہ سے حکم دیا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جس طریقے سے مجھ پر یہ خون کے چھینٹے گرے ہیں، کل کسی اور کو بھی اس سے کیا کہ تکلیف ہوگی، کسی کو ایذا پہنچے گی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم صادر فرمایا اور لوگوں نے اس کو اکھاڑ کر ایک سائیڈ میں کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے، لے جا کر کپڑے چینج کیے اور واپس مسجد میں تشریف لے گئے نماز کے لیے۔ نماز کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی،
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس پرنالے کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پشیمانی ہوئی اس چیز سے کہ میں نے وہ کیا کام کر دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا، اس چیز کو کیوں ہٹا دیا میں نے وہاں سے۔ تو فاروق اعظم تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جس پرنالے کو آپ نے اکھاڑ ڈالنے کا حکم دیا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نصب کیا تھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے چینی اور مضطرب ہوئے اور بے قرار ہوئے کہ میں نے یہ کیا کام کر دیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے کندھے پر اپنے پیر رکھ کر چڑھو اور اس پرنالے کو وہیں پر دوبارہ نصب کر دو کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کیا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسا ہی کیا جیسا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو وہیں پر دوبارہ لگا دیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے لگی ہوئی کوئی چیز جب اس کو ہٹانا گوارا بھی نہیں تھا صحابہ کرام کو، تو چہ جائے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام اپنی ذات سے کوئی تکلیف پہنچا سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت و عقیدت کے نذرانے جو حضرات صحابہ کرام نے پیش کر کے دکھلائے، جو آج ہمارے سامنے بطور نمونے کے ہیں، یہ حضرات صحابہ کرام ہماری ہی طرح انسان تھے، کھاتے پیتے تھے اور ان کے بھی بیوی بچے وغیرہ سب کچھ، خاندان، معاشرہ، پورے کا پورا نظام تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور یہ کہ سچی عقیدت یہ حضرات صحابہ کرام نے کر کے نہیں بلکہ نبھا کر دکھلائی ہے، اور امت کو بھی بتلا دیا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا کس طریقے سے وہ جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے اور اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنی جانیں بھی انہیں کم تر نظر آتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہو اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی صحابی پیچھے رہ جائے، ایسا ناممکن ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی سچی محبت و عقیدت نصیب فرمائے اور حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔